نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ کل کا دن کیسا گزرا؟ اچھا گزرا؟ سب مجھے چیٹ میں ٹائپ کر کے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ کر کے کہ اگر اچھا گزرا اور آپ نے کچھ اچھے کام کرنے کی کوشش کی۔ کل ہمارا فرسٹ ڈے تھا اس عشرہ ذوالحجہ کے پروگرام کا، اور کل ہم نے بہت ہی انٹرسٹنگ جو اوپننگ سیشن تھا اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ بات کی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذوالحج ہمارے لیے جو بھیجا، اٹس اے بلیسنگ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بھی کل پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں میں کیا ہوا جو عمل ہے بہت ہی پسند ہے، اٹس ویری ڈیئر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ جیسے آپ کو کوئی چیز بھی پسند ہوتی ہے، آپ کہتے ہو آئی لائک اٹ، اور آپ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، ایڈمائر کرتے ہیں، اور بہت ہی آپ اس کا جو ہے نا اپریشیٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے کوئی بھی گڈ ڈیڈ ہے، کوئی بھی اچھا عمل ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ ان دنوں میں کوئی بھی نیکی کا کام بہت زیادہ کریں۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کا کورس ہے ذوالحجہ کا 9 ڈیز کا، اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو روز ایک اچھی بات بتائیں گے، اور آپ کی جو نیکیاں ہیں اس میں دیکھیں گے کہ ہم کیسے اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، اور اس دن میں ہم کیا کیا وہ اچھے کام کر سکتے ہیں جس سے ہم ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں اور کوشش کریں کہ ہم ان دنوں میں بہت 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 ٹاپ کی اچھی والی ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کمائیں انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اچھی نیت سے with پیور انٹینشن آپ کے مائنڈ میں کوئی نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام اس لیے کروں گی، تو آپ دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پلیز کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہو جائیں، اور اونلی فار دا سیک آف اللہ کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے وہ عمل آپ کا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عبادہ۔ کل آپ لوگوں نے بڑا پیارا پیارا رسپانس دیا، ٹائپ کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے میرا دن اتنا اچھا گزرا، میں نے کہا یہ تو بچے اتنے ماشاءاللہ غور سے بات سن رہے ہیں، ساروں نے مائک کھولا ہوا ہے، اتنے غور سے جو ہے نا چیٹ میں بھی سارا رسپانس دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ سے بہت محبت ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور بہت ہی جو ہے نا امپورٹنٹ چیز ایز اے مسلم جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، آپ سمجھ لیں جنت کی چابی۔ آپ کے پاس کمرہ ہوگا یا کوئی آپ کے پاس چھوٹا سا کھلونا ہوگا، اس کی چابی ہوگی، ایک کی ہوگی جو آپ اس کو لاک کرتے ہوں گے اور اسے کھولتے ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم ان 10 دنوں میں اگر ہم اپنی نماز پر فوکس کریں، اسپیشلی ان 10 دنوں میں، اور انشاءاللہ یہ تو ساری زندگی کا کام ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو اچھا کرنا ہے، اور اچھا بھی کیوں کرنا ہے؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو، اور کوئی بھی کام ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، اور نماز تو فرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ پھر دیکھیں کہ نیکیاں کرنا، اور سب سے امپورٹنٹ اپنے فرائض کو ادا کرنا، اور آپ دیکھیں کہ فرائض کو ادا کرنے میں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں جو آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نماز کو ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا، کون کون بچہ جو ہے نا وہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے؟ سب ٹائم 5 ٹائم پڑھتا ہے، جو 3 ٹائم پڑھتا ہے، اور سچ بولنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی 5 ٹائم پڑھتا ہے، کوئی 3 ٹائم پڑھتا ہے، کوئی 2 ٹائم پڑھتا ہے، اور ابھی پڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ نیت ہے کہ میں انشاءاللہ 1 ڈے 5 ٹائم پڑھوں گی۔ تو ماشاءاللہ ویری گڈ، ایکسیلنٹ میرے پیارے بچوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں 5 ٹائم پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، کوئی کہتا ہے 2، اس نے سچ بولا ہے، ویری گڈ، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بھی 5 ٹائم ہو جائے گی۔ 2 سے آپ نے چھلانگ لگانی ہے، جیسے آپ ہوتا ہے نا پوزیشن لینی ہے، اور 5 آؤٹ آف 5 نمبر لینے ہیں روز۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، مجھے بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے جو ایک نماز ہوتی ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں۔
آپ کو پتہ ہے جو بچہ آپ میں سے جو بچہ ٹائم پہ نماز پڑھتا ہے، اس سے پہلے وضو کرتا ہے اور اچھا سا وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں اس سے. اور یہ تو جنت کی چابی ہے جو کہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گی. اور آپ دیکھیں اٹس اے بیسک پلر آف اسلام، ہمارے اسلام کا ایک بنیاد ہے. کسی بھی آپ بلڈنگ کو دیکھیں، اگر اس کی فاؤنڈیشن یا کوئی پلر اس میں سے ہٹا دیا جائے تو وہ بلڈنگ ٹوٹ سکتی ہے نا، گر سکتی ہے، فال ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نماز کو اسٹرانگ کر لیتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک پلر ہے اور پلر بس لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر عمارت بنی ہوئی ہے، لیکن کوئی ایسا پلر ہے جو کہ بہت ہی اسٹرانگ ہے اور آپ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں. اگر آپ سارے بچے اپنی اسکرین کو دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں اسکرین پہ ایک بات لکھی ہے اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم لکھا ہوا ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ صلاح از دا پلر آف دا ریلیجن، ہماری دین کی ایک بنیاد ہے. اٹس ون آف دا بیسک پلر آف اسلام. تو اس کا مطلب ہے جو مسلمان ہے نا وہ اپنی پلر کو اسٹرانگ کرے گا، اور یہ کہ ہم اپنی نمازوں کو فکس کریں گے. سبحان اللہ، ویری گڈ. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اچھی نماز پڑھوں اور کوشش کروں. آپ سب کی ویڈیو مجھے آ رہی ہے ماشاءاللہ، میں دیکھتی ہوں سارے بچے اتنے اٹینٹیو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، کہ وہ انسان کو اوپر لے کے جاتی ہے اور وہ اوپر والی جنت ملے گی آپ کو جو پانچوں وقت نماز پڑھے گا، غور سے نماز پڑھے گا، نماز کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھے گا. آپ میں سے کوئی سپیڈ میں تو مجھے پتہ ہے نماز کوئی نہیں پڑھتا، سارے سلو نماز پڑھتے ہیں. اور آپ نے میں سے جو بھی سب کو پتہ ہے نا کہ وہ سپیڈ میں نماز پڑھتا ہے، جلدی دن الحمدللہ بالآمین الرحمن جلدی دن نماز پڑھتا ہے، یا پھر آرام سے نماز پڑھتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے نا آپ کی اللہ تعالیٰ سے میٹنگ ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، تو ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور فاتحہ مینز اوپننگ سورہ آف دا قرآن، اور آپ دیکھیں کہ نماز میں بھی آپ پہلے سورۃ الدعا پڑھتے ہیں اور پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور کوئی بھی نماز نہیں ہوتی اگر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے. اچھا، کس کس کو سورۃ الفاتحہ کی ٹرانسلیشن آتی ہے؟ ہاؤ مینی آف یو نو دا ٹرانسلیشن آف سورۃ الفاتحہ؟ جس کو سورۃ الفاتحہ کی ٹرانسلیشن آتی ہے وہ جلدی سے ٹائپ کریں، کہ ہینڈ ریز کریں، اب مجھے بتائیں. آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کی اگر آپ ٹرانسلیشن پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ نے اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے آپ کا رب، ہمارا رب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ اس پیارے سے بچے نے میری حمد بیان کی ہے. آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کس نے میری بڑائی بیان کی ہے، صفت بیان کی ہے کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں. اللہ تعالیٰ کو اور بہت پیار آتا ہے اس بندے پر. پھر آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین، کہ مالک ہے، بادشاہ ہے، آخرت کے دن کا بادشاہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میری بزرگی بیان کی ہے. اس طرح آپ کو پتہ ہے سورۃ الفاتحہ اللہ اور انسان کے بیچ میں کنیکشن ہے. اور آپ دیکھیں اگر آپ اپنی سب سکرینز دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ ہیں ان کو میں جانتی ہوں دے ڈونٹ نو کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھتی ہوں؟ آپ سوچیں پہلے، اور میں آپ کو 1 منٹ دوں گی کہ آپ لوگوں نے پھر ٹائپ کرنا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھتی ہوں. آپ کی ماما کہتی ہے میں نماز پڑھتی ہوں اس لیے پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہے اس لیے پڑھتا ہوں. کوئی لکھے گا کہ اچھا میں نماز اس لیے پڑھتی ہوں کیونکہ اٹس اے فرض عبادت، یعنی کہ اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، تو نہیں بھی دل کر رہا ہوتا تو میں اٹھ جاتی ہوں اور اپنی ٹوائز اور چیزوں کو بند کرتی ہوں، کتابوں کو، اور سب سے پہلے کیونکہ اذان میں آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور میں نماز پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں. ماشاءاللہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ آپ سب سے پہلے یہ چیز رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں میں دیکھ رہی ہوں، میں سن رہی ہوں، جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ اتنے اٹینٹیو ہو کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، پیارا پیارا سکارف لے کے، اتنے اچھے پیارے بچے، اور آج تو فرائیڈے کا دن ہے، یہ تو بڑا مبارک دن ہے. آپ کو پتہ ہے عصر سے مغرب کے ٹائم پہ ٹائم آتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو نماز ہوتی ہے نا، یہ ایک کنیکشن ہوتا ہے آپ کا اپنے رب سے. آپ اپنے رب سے کنیکٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میری حمد بیان کی ہے، ویری گڈ.
اس نے میری تسبیح کی ہے، اس نے میری بڑائی بیان کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ریوارڈ بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتی ہیں۔ لیکن جو سپیڈ میں نماز پڑھے اور بالکل دھیان نہ کرے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، خارشیں کر رہا ہے اور بس ساتھ والے کو کونی مار رہا ہے اور ہنس رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہی از ناٹ سیریس، کہ اس کو نماز کی سینس ہی نہیں، اور وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ نماز میں تو بہت سیریس ہو کے نماز پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں کہ نماز جو ہے آپ کو اپنے اپنے رب سے کنیکٹ کرتی ہے، پھر آپ دعائیں کرتے ہیں نماز میں، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، تو سب سے بڑا ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، آپ ربی جلنی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذریعہ کو بہت زیادہ جو ہے نا یاد رکھتے ہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ چلیں پہلے میں آپ کی کمنٹ پڑھتی ہوں، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ وائی وی پرے۔ کرتے ہیں، نماز بھی اللہ کی پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی پڑھتے ہیں۔ پھر اس لیے پڑھتی ہوں کہ میں جو ہے نا جنت میں کہتے ہیں۔ ویری گڈ، یہ تو بڑا اچھا پوائنٹ کسی پیارے بچے نے لکھا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے نماز ہے وہ آپ کو سکون دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کو فجر پڑا اور وہ برکت ہے اس کل میں، اللہ میں کتنی برکت ہوتا ہے، تو کہ یہ برکت چاہیے ہماری نعمتوں اور دے دیں۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں نماز کیوں پڑھ رہی ہوں، اور نماز پڑھنے کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو رہا ہے اور راضی ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ نماز کا اگر آپ اپنی سکرینز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ نماز میرا ایک تو کنیکشن ہے، پھر جو آپ نے اتنے پیارے پیارے پوائنٹس لکھے کہ میں اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ میرے گناہ معاف ہوں، میں اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ مجھے سکون ملے، میں اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں اور مجھے زندگی میں جو کامیابی حاصل ہو۔ تو یاد رکھیں، آپ کو اگر پکچر نظر آ رہی ہے تو آپ ایک پیاری سی بچی ہے فاطمہ، وہ نماز پڑھ رہی ہے اور اس کو ایک کنیکشن فیل ہو رہا ہے نماز میں کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہی ہوں اور میں اس کی حمد بیان کر رہی ہوں، میں رکوع میں جا رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں سبحان ربی العظیم، پھر میں سجدے میں جا رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، پھر میں کہہ رہی ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے مجھے ایک فیلنگ آ رہی ہے اور ایک سکون آ رہا ہے، اور میں آئی ایم فیلنگ سو گڈ کہ میں اپنے رب کے آگے ساری اپنی حاجات، پھر میں سلام پھیرتی ہوں، میں پھر آیت الکرسی پڑھتی ہوں، پھر میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دے، میری امی کو صحت دے دے اور میرے پیپروں میں اچھے نمبر آ جائیں، اور پھر میں یہ، تو آپ دیکھیں اور مجھے جنت میں ہم سب اکٹھے جائیں، تو isn't it کہ آپ اتنا اچھا فیل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ کنیکشن ہے، اٹس اے میٹنگ بٹوین یو اینڈ یور رب، آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں نماز کے ذریعے، اور آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے۔ جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور اس سے پہلے آف کورس وضو تو مسٹ ہے، نماز سے پہلے وضو کر کے جو شخص نماز پڑھتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، وہ ایسے جیسے وہ ایک کسی پانی کے پاس سے جو کوئی پانی بہ رہا ہے اس میں وہ غوطے لگائے اور نہائے، اس سے اسے گناہ بھی جھڑتے ہیں، کتنا وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت وجہ نماز پڑھنے کی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، میں تو بڑی عاجز ہوں، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، مجھے تو نے سکھائی نماز، تو نے مجھے اتنے اچھے والدین دیے، تو ہم سجدے میں جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو راضی ہونے کی بہت سی چیزیں بھی کرتے ہیں۔ اچھا،
جب آپ یہ سب کام کرتے ہیں اور پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ نماز کو اپنی بہتر کریں اور اس کو فکس کریں، اور پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ڈیولپ ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، تو یہ چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ اپنی باقی نمازوں کو اور باقی معاملات کو بھی بہت اچھا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ اسی چیز کو کامیاب رہیں گے تو یہ چیز آپ کو آگے بھی فائدہ دے گی۔ اچھا، اب نماز ہے کیا؟ اب تو یہ تو ہم نے کر لیا کہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو نماز ہوتی ہے نا، وہ آپ کی روح کی غذا ہے۔ جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ بہت ہی اور اچھے کام کرتے ہیں اور یہ آپ کو ایک حوصلہ دیتی ہے، ہمت دیتی ہے۔ تو جیسے آپ کی باڈی کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو فروٹ چاہیے، مزے مزے کے فروٹ تو سب کو پسند ہوں گے۔ آج کل واٹر میلن ہے، مینگو ہے، اور سارے فروٹ آپ کو جو بھی پسند ہیں، سارے آپ کے فیوریٹ فروٹس آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جس طرح کہ آپ کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، اور آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ ہماری جو باڈی میں روح ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی ہے، اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی روح بڑی ایکٹیو رہتی ہے اور بڑی اسٹرانگ رہتی ہے، کیونکہ یہ ایک معراج ہے نا بلیور کی۔ اور لیکن جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور قرآن نہیں پڑھتا اور اپنی بس کھانا پینے پہ فوکس کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز اس کو آہستہ آہستہ جو ہے نا، باڈی بھی اس کی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کی روح بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ عبادت پہ بہت فوکس کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، یہ چیز اس کو اسٹرانگ بناتی ہے، اسٹرانگ قوی مومن بناتی ہے۔ اس کی جو ہے نا روح بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ پھر جس کی روح اسٹرانگ ہوتی ہے نا، اندر ہماری باڈی کے، وہ ایکٹیو رہتا ہے۔ ایک نماز کے بعد اس کا دوسری نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، پھر وہ ایک ٹائم ٹیبل بناتا ہے، چارٹ بناتا ہے کہ اچھا میں 2 نمازیں پڑھتی تھی، اب 3 پڑھنا شروع کروں گی، اور اس کو آرام آرام سے پڑھنا شروع کروں گی، اور اس کے بعد اذکار کروں گی، پھر اپنے ماں باپ، گھر والوں، ملک کے لیے کتنے لوگوں کے لیے دعا کروں گی۔ پھر آپ کو یہ چیز برائی سے بچے گی، اور آپ چیٹنگ نہیں کریں گے، فراڈ نہیں کریں گے، گھر والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، ایسے کام نہیں کریں گے جو آپ کو خدا نخواستہ نقصان پہنچائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز ہمیں ایک انرجی دیتی ہے، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور ہم فزیکلی اور مینٹلی بہت ایکٹیو فیل کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے نا، اور فزیکلی آپ دیکھیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی بلڈ سرکولیشن بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کا ہارٹ بہت اچھا پمپ کرتا ہے، آپ آئیز جو ہیں وہ سجدے کی طرف رکھتے ہیں، تو وہ چیز آپ کی آئیز کو فکس کر کے آپ کی آئیز مسلز اور آپ کی بہت سی چیزوں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نمازیں دیں، اور نمازوں کی وجہ سے ہم اپنی ایمان فیل کرتے ہیں، سکون فیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کرتے ہیں، تو یہ چیز میں نے اپنی اسٹرانگ رکھنی ہے۔ اچھا، جب آپ یہ چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا وضو کا طریقے پہ فوکس کرتے ہیں، کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے جو وضو کرتے ہیں، تو وضو کے کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس میں ہم نے لازمی اپنے اپنے باڈی پارٹس کو، جو وضو کے اعضاء ہیں، اس کو خشک نہیں چھوڑنا۔ آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ ہاتھ جو ہیں وہ دھونے ہیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہے، جیسے ایک پزل ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں 1 2 3 4، تو 1 میں آپ نے 3 ٹائمز اپنے ہینڈ کو بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسٹ بسم اللہ، دیکھیں کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ اپنے کونیوں تک ہاتھ دھونے ہیں، پھر آپ نے کلی کرنی ہے 3 دفعہ، اور پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے، اوپر ماتھے تک، اوپر ہیئر لائن، کانوں تک، اور آپ کی چین کور ہو وہ بھی 3 ٹائم کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے بازو تک، ایلبو تک اپنی بازو کو واش کرنا ہے، یہ بھی 3 ٹائم کرنا ہے، پھر آپ نے 6 جو ہے وہ سر کا مسح کرنا ہے، کہ آپ نے سر کا مسح کر کے، تو پھر آپ دیکھیں ساتھ ہی آپ نے کانوں کا مسح کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں 3 دفعہ دھونے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس سے آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ وضو کی حالت میں رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وضو کریں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا اچھا فیل کرتے ہیں، اسپریچولی بڑے اچھے رہتے ہیں، ان کے کاموں میں بھی بہت خیر و برکت ہوتی ہے، اور وہ نماز سے پہلے وضو کر کے بیٹھتے ہیں۔ جب ان کو کہتے ہیں اچھا آؤ جماعت کریں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوراً جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ان کا وضو ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور وہ بہت زیادہ
بہت ہی زیادہ پراپرلی وضو کرتے اور وضو کی حالت میں رکھتے، اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد 2 نفل بھی پڑھے جاتے ہیں جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو جو بچہ وضو کر کے بیٹھے اور 2 نفل پڑھ کے ویٹ کرے نماز کا، اذان کی آواز سنے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس اذان کا جواب دے، وہ بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر وہ کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہ کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب مؤذن کے حی علی الصلاۃ، تو وہ کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر وہ کہ حی علی الصلاۃ، وہ کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر وہ کہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، وہ کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی کہ کوئی قوت اور طاقت نہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نصیب ہوئی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز اس کو ہیلپ کرے گی کہ وہ کیا کرے گا، کہ وہ نماز کے لیے جانا شروع ہو جائے گا، وہ کہے گا شیطان کی پناہ مانگتی ہوں میں، اور وہ فوراً اعوذ باللہ پڑھ کے جائے گا، وضو کرے گا اور نماز پڑھ لے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو آپ دیکھیں یہ جو نماز کے کلمات ہیں، اس میں سب سے بڑی، اس میں بھی اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہم نے اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے ذکر جو کرنا ہے ان 10 دنوں میں اسپیشلی، اس میں تکبیر، اور ابھی آپ کی کلاس سے پہلے میں دیکھ رہی تھی اتنے پیارے پیارے بچے پہلے کلاس میں آ کے اٹینٹیولی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تکبیرات ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے جو آپ کے ساتھ پلے ہوئی تھی۔ تو آپ نے تکبیرات جو پڑھنی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو اذان کے الفاظ ہیں اس میں بھی تکبیر ہے اللہ اکبر، لیکن what does it mean کہ اللہ اکبر؟ اس کا مطلب پیارے بچوں یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں اپنی کارٹون ابھی بند کروں گی، ابھی میں اپنی گیمز بند کروں گی، ابھی میں سب سے پہلے جاؤں گی اور نماز پڑھوں گی، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کا یہ رائٹ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوگا میں اعوذ باللہ پڑھ کے فوراً جاؤں گی، شیطان کہے گا نہیں نہیں بیٹھ جاؤ ابھی نماز نہ پڑھو، ابھی ذرا سو جاؤ، ابھی ذرا کھانا کھا لو، ابھی ذرا ٹی وی دیکھ لو، ابھی تو بہت لمبا ٹائم پڑا ہے نماز کا، مغرب تو 7:03 پر ہوتی ہے اور ابھی تو صرف 5 بجے ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے نماز پڑھنے کی، تم نماز 7 بجے کے قریب پڑھ لینا۔ اور شیطان آپ کو کہے گا اچھا سو جاؤ ابھی پہلے کھیل آؤ باہر، تو آپ کہتے ہیں نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں تو ٹائم پہ نماز پڑھوں گی، فوراً وضو کروں گی اور وضو کر کے فوراً جا کے پہلے نماز پڑھوں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی گریں کھل جاتی ہے اسپیشلی فجر کے ٹائم، جب ہمیں کوئی اٹھاتا ہے اور ہم کہتے ہیں ماما سونے دینا، کیوں اٹھا رہی ہیں نماز، میں نہیں اٹھ رہا، آپ مجھے اٹھا رہی ہیں نماز پڑھنی، یہ کیا بات ہے، میری نیند خراب کر دی آپ نے۔ وہ بیچاری ماما آپ کے لیے آئی ہیں، آپ کو بار بار اٹھا رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہو نہیں، وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، شیطان تبھی سو جاؤ ابھی رات بڑی لمبی ہے، لیکن آپ میں سے وہ جو ایک پیاری سی بچی کہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان، جب اٹھتے سار وہ دعا پڑھتی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور وہ چھلانگ مار کے بیڈ سے اٹھتی ہے اور فوراً واش روم جاتی ہے، وضو کرتی ہے اور وہ نماز پڑھتی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ چیز اس کو ہیلپ کرتی ہے کہ یہ چیز کرنے کی وجہ سے وہ فوراً نماز پڑھ لیتی ہے۔ تو جو 3 گریں ہوتی ہیں نا شیطان لگاتا ہے کہ سو جاؤ، تو وہ تینوں گریں کھل جاتی ہیں اور وہ نماز پڑھ لیتی ہے فجر کی، پھر وہ تھوڑا سا قرآن پڑھتی ہے، پھر وہ اپنے اسکول کی تیاری کرتی ہے۔ تو یہ چیز آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے نماز پڑھنے میں۔ تو آپ نے پیارے بچوں نہیں بھولنا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز جو فرض کی، تو اس میں جو ہم کلمات پڑھتے ہیں یعنی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور جو بھی سورت پڑھتے ہیں اور سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ، اور جو دعائیں مانگتے ہیں تہجد میں اور اینڈ میں، تو ہم نماز میں یہ دیکھیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جنرلی کیا فائدہ ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا اور اس کسی سے ضرور شیئر کرنا کہ میں نماز کیوں پڑھتی ہوں۔ پھر آپ میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہائے مجھے بھول جاتا ہے کہ میں نماز کیسے پڑھتی ہوں، مطلب نماز کا ٹائم ہو گیا اور میں نماز کو کیسے پڑھوں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ الارم لگاتے ہیں فجر کا کہ اب میری ماما مجھے بہت اٹھا دیا، میں آئی ایم اے بگ بوائے ناؤ، آئی ایم اے بگ گرل، اب میں اپنا الارم کلاک خود لگاؤں گی اور اس میں سیٹ کروں گی الارم اور میں نماز پڑھوں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کے پاس کوئی ریمائنڈر ہے کہ اگر آپ کو نماز کا یاد کیسے رہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو سب سے پہلے تو دعا کریں کہ میں نیت کریں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے فجر کی اور پھر اس کے بعد ظہر کی اور عصر کی، اور پھر آپ کوشش کریں کہ اپنا دعا کے ساتھ ساتھ اپنا الارم بھی لگائیں، یا آپ کے پاس الارم نہیں ہے تو آپ اپنی ماما یا بڑے بہن بھائی کو کہیں کہ مجھے فجر کے لیے اٹھانا ہے اور میں عصر کے لیے تھوڑی دیر سونے لگی ہوں، عصر سے پہلے اٹھا دینا ہے اور میں نے اٹھ کے عصر پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو بچہ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس کو تو بڑی فکر ہوتی ہے کیونکہ مسجد میں تو نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ 27 ٹائمز زیادہ ریوارڈ ہے۔
آپ دیکھیں ایک نماز جو آپ گھر میں پڑھتے ہیں، اور جو بوائز یا جو بڑے ابو دادا ابو اور یہ لوگ سب مسجد میں پڑھتے ہیں 27، لیکن آپ گھر میں بھی جماعت کر سکتے ہیں، گھر میں بھی آپ 27 ٹائم ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اور پیارے پیارے بچوں نے میں نے نوٹ کیا ہے کہ صلاح چارٹ بنایا ہوتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ صلاح چارٹ آج گروپ میں بھی شیئر کیا جائے گا۔ اس میں آپ کی نمازوں کے ٹائمنگز ہوں گے، اور آپ کے ساتھ پول پہ بھی آپ کو ریمائنڈر دیا جائے گا نماز کا ان 9 دنوں میں۔ اور ان 9 دنوں میں آپ نے ریمائنڈر کے ساتھ ساتھ پول پہ آئے گا کس کس بچے نے نماز پڑھ لی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو جو بچہ نماز پڑھے گا اس کے لیے سرپرائز ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنی عادت کو ان 9 دنوں میں پکا کرنا ہے نماز کا، اور یہ آپ کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کمٹمنٹ ہے۔ بس آپ نے اس گروپ میں سے ایک موٹیویشن رہے، اور آپ کے ہاں میں نے پڑھ لی تھی نماز، اور آپ کو جب پوچھا جائے گا تو آپ نے اس میں ٹک کر دینا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ گھر میں ایک کارنر بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ نمازیں، اپنی دعاؤں کی کتاب، اپنے قرآن پاک اور چھوٹی جو آپ کی بکس ہیں اسلامی اس کو رکھ سکتے ہیں، تسبیحات جو آپ نے پڑھنی ہے وہاں پہ آپ لکھ کے لگا سکتے ہیں۔ یہ بہت آپ کو ہیلپ کرے گی کہ میں یہ دیکھوں کہ میں نے نماز میں کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے، اور پھر آپ کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ چونکہ نماز فرض ہے میرے پیارے بچوں، تو نماز کبھی نہیں چھوڑنی۔ آپ کو کوئی فرینڈ کہے گا نا آئے ہائے ابھی نماز نہ پڑھو، ابھی چلو میرے ساتھ کھیلو، یا ابھی ہم جو ہے نا ذرا پارک چلتے ہیں، ادھر چپس کھائیں گے، انجوائے کریں گے، آپ کے نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے آپ کے فرینڈ کو بھی تھوڑا سا خیال آ جائے، تھوڑی سی شرم آ جائے کہ دیکھو میں اسے کہہ رہی ہوں کہ چلو کھیلیں اور گھومیں پھریں انجوائے کریں، اور یہ کریں نماز پڑھیں۔ تو ہو سکتا ہے اس کو بھی تھوڑی سی شرم آئے، وہ کہ اچھا چلو پہلے نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، اور آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے دیکھا بھائی بڑی باجی بیٹھی ہوئی اور وہ نماز نہیں پڑھ رہی، آپ ان کے پاس جا کو باجی آپ نے نماز پڑھ لی، آئیں نماز پڑھتے ہیں مل کے، اور ماما کو ماما ٹائم پہ پڑھ لی، ماما مجھے اٹھانا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کتنا اچھا اٹ سیلف ریمائنڈر ہو سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، آپ کی اذان ہوگی، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، آئی ایم گوئنگ ٹو لیو ایوری تھنگ، اور اب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، میں اپنے گناہوں کو دھلوانے جا رہی ہوں، اور پھر آپ دیکھیں میں سکون کے لیے جا رہی ہوں۔ کتنے زیادہ فائدے آپ کو نماز پڑھنے کے ملیں گے۔ تو آپ نے پیارے پیارے بچوں اپنی نماز کو بہت ہی زیادہ ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ نماز میں جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں، جو دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے فوکس کرنا ہے۔ کسی کو وضو کر کے دکھانا ہے، اس کا طریقہ چیک کرنا ہے، وضو کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ پھر آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا جائے گا کہ میں نماز پڑھنے سے پہلے لوگوں کو الارم دکھاؤں، اور ماما سے کہوں، اور کسی کو میں بتاؤں میں نے نماز پڑھ لی۔ پھر آپ کی جو صلاح چارٹ ہے اس میں آپ ٹک کریں گے کہ اچھا میں نے آج نماز پڑھ لی۔ تو اسپیشلی ان 9 دنوں میں آپ نے اپنی نماز پر بہت فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے، اور میں نے اپنی کوئی نماز نہیں چھوڑنی، اور میں نے اپنی ریگولیرٹی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، دعائیں بھی مانگنی ہے، نیت بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی کہ آپ اچھے مسلمان بنیں گے۔ اور نماز جو ہے وہ انسان کو برائی سے بچاتی ہے، وہ غلط راستے پہ نہیں پڑتا، اور اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو سب بچے اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں آج سے کوئی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ اسپیشلی آپ کو پتا ہے کہ 7 ایئر سے حکم ہے کہ ان کو سکھائی جائے بچوں کو۔ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو جو آپ ہو گئے 12 13 کے اور آپ کو نماز آتی ہے اور آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ساتھ ساتھ لگائیں کہ اور ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، اور مجھے ذرا ترجمہ سناؤ، اور مجھے ذرا نماز کا طریقہ بتاؤ، اور مجھے ذرا وضو کر کے دکھاؤ۔ تو یہ آپ کے لیے کتنا ثواب کا باعث بنے گا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، جن بچوں کو آتی ہے، جن کو نہیں آتی وہ آیت الکرسی یاد کریں گے، اور پھر بات کیے بغیر آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے، ماں باپ کی صحت کے لیے، اور بہت سی چیزوں میں برکت کے لیے، اور اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ اسلام کو پھیلائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا مسلمان بنائے، اور دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ تو آپ انشاءاللہ بہت اچھا فیل کریں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کے ساتھ کچھ آرٹ ایکٹیویٹی اور چیزیں شیئر کی جائیں گی، وہ اپنے گروپ میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کی جائیں گی، صلاح چارٹ شیئر کیا جائے گا، آپ کو ریمائنڈرز دیا جائیں گے، آپ نے اس میں بتانا ہے میں نے نماز پڑھ لی۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی چیزیں جو ہے نا آپ کو آگے فائدہ دیں گی۔ تو یہ تھا بچوں آج ہمارا چھوٹا سا سیشن، جس میں کل ہم نے اوپننگ سیشن کیا تھا، ذوالحجہ کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم نے الحمدللہ نماز کے بارے میں پڑھا ہے، کل ہم انشاءاللہ قرآن کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن میری زندگی میں کیا امپورٹنس رکھتا ہے، اور قرآن کیوں پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، قرآن کے لیے ہمیں کیسے جو ہے نا کیا کیا سٹوریز ہمیں پتہ چلتی ہیں، اس کے ہم بارے میں کوئی ہو سکتا ہے چھوٹی سی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ کو قرآن میں بتاؤں گی قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا امپورٹنس ہے، ایٹیکیٹس کیا ہوں۔ تو یہ چیزیں کل ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے، جیسے آج آپ لوگوں نے اتنے اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو
یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو فکس کریں گے، اپنے قرآن کو اور عبادات کو ان 9 دنوں میں بہت اچھے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ عمل بہت محبوب ہے جو ہم ان 10 دنوں میں کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ پیارے بڑے بچوں نے اب نماز پہ فوکس کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ کل کلاس میں آنا ہے، اور جو اچھی بات آپ سیکھتے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں سے، امی ابو سے شیئر کرنی ہے۔ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اور آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کی جو سسٹرز ہیں، ہدایت سسٹرز، اور یہ آپ کے لیے اتنا اچھا پروگرام لے کر آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی خیر و برکت عطا کرے، جس کی وجہ سے آپ اتنا انٹرسٹنگ پروگرام انجوائے کر رہے ہیں اور اتنا کچھ لرن کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی کوشش قبول کریں۔ چلیں، اب آپ نے جس نے اثر نہیں پڑھی وہ جا کے اثر پڑھے گا، آپ کو انشاءاللہ مغرب سے ریمائنڈرز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ نے بتانا ہے میں نے نماز پڑھ لی، اور اپنا صلاح چارٹ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں پیارے بچوں، سی یو ٹمارو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹیک کیئر۔